اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خیر خلق اشرف الانبیاء والمرسلین ابی الزہرا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول۔ قابل صد احترام میرے بزرگان، برادران و خواہران، مرکزی ادارہ حسینیہ ٹرسٹ کی جانب سے ہم ماہ مبارک رمضان کے پہلے روزے سے لے کر آج 24ویں ماہ مبارک رمضان کے روزے تک آپ کی خدمت میں حاضر رہے۔ ہمارا یہ ادارہ شہر بھر میں اپنے مومنین و مومنات کے لیے تعلیمات محمد و آل محمد، احکام دین مقدس اسلام، نماز جمعہ، نماز پنجگانہ، عیدین، عزاداری سید الشہداء، محرم و سفر اور سارے سال میں ائمہ کی ولادت و شہادت مومنین تک ان کی تعلیمات پہنچانے میں ہمیشہ کوشاں رہا ہے۔ اور اس ادارے کے بانیوں میں مولانا فاضل صاحب، حکیم رفاقت صاحب، اور یہ زمین مکتب اہل بیت کو دینے میں خواجہ تقی، خواجہ نقی ہستیاں، اور میرے والد مرحوم آغا سید احمد الموسوی، خدا ان کے درجات بلند فرمائے۔ آپ 1966 سے لے کر 2008 تک اس ادارے کی خدمت گزار رہے، اور اس کے بعد میں ان کی حیات میں ہی، چونکہ وہ بیمار ہوئے، میں آغا مبارک موسوی، ان کا فرزند، اس ادارے کی خدمت کر رہا ہوں اور ابھی تک خدمت میں لگا ہوا ہوں۔ خالق کائنات کی درگاہ میں دعا ہے کہ اس ادارے کو روز بروز ترقی عطا فرمائے، اور میری آنے والی نسلوں کو اس ادارے کے لیے اور خصوصاً خلوص سے دین مقدس اسلام کے لیے خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ 24واں روزہ ہو گیا ہے، ہمارے پاس صرف کچھ دن رہ گئے ہیں، پھر ماہ مبارک رمضان نے ہم سے جدا ہو جانا ہے، ودا ہو جانا ہے۔ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ان دروس میں وہ کچھ بیان کیا جائے جو مکتب میں آل محمد میں قرآن، سنت، فرمان ائمہ آپ تک پہنچانے کی صحیح کی ہے۔ اس میں ہم کہاں تک کامیاب رہے، یہ آپ اپنے نظریات، اپنے کمنٹس میں ضرور تحریر کیجئے گا، تاکہ چونکہ ہمیں یہ اقرار ہے کہ ہم ناقص ہیں، ہم کم علم ہیں، خصوصاً میں ایک طالب علم ہوں، کوتاہیاں ایک نہیں ہزاروں رہ گئی ہوں گی، تو آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیے گا، تاکہ آئندہ جس وقت ہم یہ کوئی پروگرام کریں تو ان نقائص، کمزوریوں کو مد نظر رکھ کے جو میرے برادران کا سننے کا معیار ہے وہاں تک لے آئیں۔ آج اس ماہ مبارک رمضان کے 24ویں روزے میں ہماری دعا ہے کہ خالق کائنات ہمارا پڑھا ہوا، ہمارا سنایا ہوا، آپ کا سنا، اور میری یہ پوری ٹیم کا، ان کی مساعی جمیلہ کو خالق کائنات بحق پنجتن پاک اپنے درگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ قبولیت کے لیے ایک درود پڑھ رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
ماہ مبارک رمضان کے 24ویں دن میں جہاں دسترخوان رحمت باری لگا ہوا ہے، وہ دعیتم الی ضیافت اللہ کہہ کے اس نے ہمیں اپنے رحمت و برکت و مغفرت و نجات و عظمت و بزرگی کے دسترخوان پہ ہمیں بٹھایا ہوا ہے، اور روزانہ ہمیں ایک نعمت عطا کر رہا ہے۔ آئے آج درگاہ رب العزت میں ہم کیا مانگ رہے ہیں 24 ماہ مبارک رمضان میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک فیہ ما یرضیک وأعوذ بک مما یؤذیک وأسألک توفیق فیہ لأن أطیعک ولا أعصیک یا جواد السائلین۔ مانگ یہ رہے کہ اللہم انی اسألک فیہ ما یرضیک، خدا بندہ اس مہینے میں آج کے دن میں خصوصاً 24ویں روزے میں تجھ سے ایسی چیزوں کا سوال کرتا ہوں جو تیری رضا خوشنودگی کا باعث بنے۔ میں ہر اس چیز کو چاہتا ہوں میرے رب کریم جس سے تو راضی ہو جائے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِمَّا یؤذیک، اے میرے معبود میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اعوذ بک، میں پناہ چاہتا ہوں ان چیزوں سے جو تیری ناراضگی کا سبب بنتی۔ 24ویں روزے میں حق بے جانب ہوں کہ جو تیری رضا ہے وہ راہ دکھلا دے، جس سے تو ناراض ہوتا ہے خدا اس پر چلنے سے میں پناہ بھی مانگتا ہوں، اور تو نے مجھے اس میں سے بچانا بھی ہے۔ وَأَسْأَلُكَ تَوْفِيقَ فِيهِ لِأَنْ أُطِيعَكَ وَلَا أَعْصِيَكَ، خدا بندہ میں تیری ذات سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے آج کے دن میں اپنی اطاعت کرنے اور نافرمانی سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان اللہ۔ پھر تکرار ہوا کہ تیری اطاعت کرنے کی اور ہر نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے یا جواد السائلین، اس سائلوں کو بہت زیادہ عطا کرنے والے۔ جواد بمعنی سخی ہے۔ آج کے موضوعات میں خوشنودی خدا کے اسباب، خدا کی ناراضگی کے اسباب، اور خدا کی اطاعت کرنا اور اس کی نافرمانی سے بچنا، اور انشاءاللہ ہم آپ کو جواد کا معنی مفہوم بتائیں گے۔ خالق کائنات اپنے کلام پاک سورہ نساء میں 59 آیہ میں 59 میں ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ یہ آیہ قرآن ہمارے تمام مومنین کو ہمیشہ ازبر ہوتا ہے، انما یرید اللہ کی طرح کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی، اور جو تم میں سے صاحبان حکم ہے یعنی اولی الامر، ان کی اطاعت کرو۔ پھر اگر تم کسی بات میں اختلاف کرو فردو، تو تم خدا اور رسول کی طرف رجوع کرو، خود آپ نے فتویٰ نہیں لگانا۔ میرے سامعین و ناظرین محترم، اطاعت میں ہی بندگی ہے۔ میں اور آپ اطاعت خدا میں ہم نے نماز پڑھی، اطاعت خدا میں ہم نے صبح سے لے کر اذان تک روزہ رکھا، اس کی اطاعت میں رمضان میں گناہوں سے بچے، اس کی اطاعت میں ہم شب قدر کے اعمال کیے۔ اللہ کی اطاعت میں لطف ہے، اللہ کی اطاعت میں بڑی کرامات ہے۔ اس لیے میرے مولا فرمایا خدا کی اطاعت زیرک و ذہین لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، یعنی وہ انسان ذہین ہے، زیرک ہے، تیز ہے جو خدا کی اطاعت میں ہو۔ پھر فرمایا کہ اطاعت الہی ہر قسم کا بچاؤ ہے، الطاعت حرز، جیسے حرز کہتے ہیں ڈھال کو۔ اب خدا کی اطاعت کرو، آپ بڑے بڑے مصیبتوں سے بچ جائیں گے۔ خدا کی اطاعت کا نام نماز ہے، ان الصلاۃ تنہا
عن الفحشاء والمنکر، نماز جو پڑھے، قرآن نے صریح کہہ دیا ہے برائی سے، ہر قسم کے برے راہ پر چلنے سے تمہیں روک دے گا، چونکہ یہ اطاعت حرز ہے، ڈھال ہے۔ پھر فرمایا اطاعت للہ اقوی سبب، خدا کی اطاعت مضبوط ترین ذریعہ ہے جو خدا سے ڈرتا ہے۔ خدا اور رسول کی اطاعت کرتا اس کے اندر ایک پاور آ جاتی۔ نمازی کبھی بے خوف میں نہیں ہوتا دنیا کی چیزوں سے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں زندگی کرے اس کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں، وہ دنیا کی ہر چیز سے خوف نہیں کھاتا۔ ایک مقول ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا دنیا کی ہر چیز سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے ڈرے وہ کسی چیز سے خوف نہیں کرتا۔ پھر فرمایا امام رضا علیہ السلام نے اطاعت قرۃ العین، سبحان اللہ، اطاعت خداوندی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ میں آج 24واں روزے کی دعا پڑھ رہا ہوں، آج ذرا خود اپنے آپ کو ذرا اپنی آزمائش کریں، اپنا امتحان لیں یا اپنا ٹیسٹ لیں، جیسے بلڈ پریشر کا، شوگر کا ٹیسٹ لیتے ہیں نا، کتنا لیول آ گیا ہے۔ آج دیکھو تو صحیح 24ویں روزے میں کتنے لعلکم تتقون ہوا کہ نہیں، تقوی کی منزل کو چھوا کہ نہیں ہم نے، کیا برائیوں سے ہمیں نفرت ہو گئی ہے، عبادت سے عشق ہو گیا ہے، دعائے جوشن کبیر جو ہم نے آپ کو رات کو سنائی لگن ہو گئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اگر آپ کو عبادت کا شوق ہو گیا ہے، گناہوں سے نفرت ہو گئی ہے، تو آقا مبارک کی جانب سے آپ کو مبارک ہو کہ خدا نے آپ کو تقوی کی نعمت عطا کر دی۔ اطاعت فی غضب الرب، سبحان، میرے مولا فرماتے ہیں خدا کی اطاعت اس کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ اللہ کے غضب کو اگر ٹھنڈا کرنا ہے تو اس کی اطاعت کرو۔ پھر فرمایا اطاعت خدا بندی تنگ دست کے لیے عزت ہے اور صدقہ خوشحال لوگوں کا خزانہ ہے۔ میں اور آپ خدا کی اطاعت کریں، رسول کی اطاعت کریں تو یہ غربت ختم ہو جائے گی، خوشحال ہو جائیں گے آپ۔ سبحان اللہ، مولا فرماتے ہیں طاعت اللہ مفتاح کل صدد وسلاح کل فساد، اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہر اچھائی کی کنجی ہے اور ہر خرابی کی اصلاح ہے۔ ہمارے میں کتنی برائیاں پائی جاتی ہیں، یہ سب ختم ہوں گی اگر ہم اطاعت کریں۔ مولا فرمایا خدا کی اطاعت کر کے فائدے میں رہے گا۔ اطیعوا تغنم، خدا کی اطاعت میں ہی ہمارا فائدہ ہے۔ اور رحمت خدا کا مستحق کون ہے؟ فرمایا خدا کی رحمت کے زیادہ مستحق وہ لوگ ہیں جو اس کی اطاعت کے زیادہ پابند ہیں، نمازی ہو، روزے دار ہو۔ یہ نہ ہو کہ رمضان میں آپ بڑے پابندی سے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور جو ہی ماہ مبارک رمضان جدا ہو جائے پھر آپ اپنی روٹین پہ کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، یہ نہیں۔ فرمایا آپ رحمت خدا کے زیادہ مستحق لوگ وہ ہیں جو اطاعت کے زیادہ پابند ہیں۔ رمضان کے بعد یہ 1 مہینہ جو ہم نے ٹریننگ لی ہے، اب چاہیے ہمیں کہ ہم اس کم از کم میں اتنے دروس آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، میں ایک گناہ گار خطا کار ایک طالب علم ہوں، بس تاکید میری اپنے نوجوانوں سے، ہماری بیٹیوں سے یہی ہے کہ خود کو پابند نماز بنائیں، آپ کی سارے رمضان کی رحمتیں برکتیں آپ کے ساتھ رہیں گی۔ مولا نے فرمایا خدا کی اطاعت سے توجہ اور نظر رحمت خدا ہوتی ہے۔ اب نماز پڑھو گے استغفار اس میں ہے، نعمتوں کا شکر الحمدللہ اس میں ہے، خدا کی سورہ فاتحہ جو کل کا کل قرآن ہے وہ اسی میں ہے۔ ایک نمازی بن جاؤ تو خدا ہر چیز آپ کو عطا کرے۔ مولا فرماتا خدا کی اطاعت سے کامیابی حاصل ہوتی ہے، بالطاعت یکون الفوز، اطاعت میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ فرمایا سب سے پہلے اطاعت کا کام انجام دے کے کہ اس طرح نیک بخت بنے گا، اللہ کی اطاعت میں تو نیک بخت بنے گا۔ خدا بندہ ہمیں اطاعت اللہ و رسول الامر کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مولا کا ایک فرمان ہے
اجعلوا طاعت اللہ شعارا دون دثارکم، اطاعت الہی کو اپنے دل کا شعار بنا لو، ظاہر داری اور دکھاوے سے اجتناب کرو۔ آپ کے دل سے آپ کو ماننا ہوگا کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں کہ نہیں۔ ماشاءاللہ، خدا بندہ ہم سب کو اطاعت رب العزت کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا جب تو نے اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت کا پابند بنا دیا ہے تو تو نے اسے معزز بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنے نفس کو، جو ہم دعائے قبیل میں ظلمت نفسی کہتے ہیں کہ اللہ ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، اس لیے کہ دنیا داری نے مجھے تو اسے دور کیا تھا، اس نفس کو خدا کی اطاعت پہ مجبور کریں تو آپ معزز بنیں۔ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا جو خالق کی فرما برداری کرتا ہے وہ اطاعت خالق میں مخلوق کی ناراضگی کی پرواہ نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ اکثر ہوتا ہے کہ ہم بندوں کی رضا کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتے، تو فرمایا کہ بندوں کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہ کرو اگر تو اطاعت خدا کر رہا ہے۔ خصوصاً یہ جملہ میری بیٹیوں کے لیے، میری بہنوں کے لیے، کہ سر پہ چادر رکھنا، پردہ کرنے سے دیکھو جی یہ کہاں سے کس دور کے آ گیا۔ نہیں، سر پہ چادر رہنی چاہیے، مومن مرد کے چہرے پہ داڑھی رہنی چاہیے، یہ اطاعت خدا و رسول ہے۔ یہ کہنا کہ جناب علی نماز سے دور ہونا، اور خصوصاً ریشے چہرے پہ جو داڑھی ہے، بڑا جملہ کہا، مرد کی زینت داڑھی ہے اور عورت کی زینت پردہ ہے۔ ایک جملہ آج اپنے ناظرین کی خدمت میں داڑھی رکھنے پہ جملہ کہوں کہ اگر آپ 2-4 دن یہ جو روزانہ شیو کرتے ہیں، بہت بڑا گناہ ہے یہ، میں اس کو یہاں بیان نہیں کر سکتا۔ اگر آپ 2-4 دن شیو نہ کریں تو داڑھی نکل آتی ہے، تو داڑھی نکل کے یہ کہتی ہے کہ تو شرم کر، خدا نے تجھے مرد بنایا ہے، عورت نہیں بنایا۔ اور ہماری وہ بیٹیاں بہنیں جو کالج کسی پارٹی میں بغیر چادر کے چلے جائیں، اللہ نے تجھے چھپا ہوا بنایا ہے، چھپے رہو، پردے میں رہو، تو آپ کی عزت و احترام ہے۔ جنہوں نے سروں سے چادریں اتار لی ہیں، جسم کے ایک ایک اعضاء کو دکھا رہے ہیں، جنہوں نے کہا تھا میرا بدن میری مرضی، کہاں چلے گئے؟ اطاعت اسی میں ہے کہ عورت پردے میں رہے اور مرد جو ہے اس کے چہرے پہ داڑھی سجی رہے۔ پیغمبر مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ یقیناً میرے نبی کا دوست وہ جو اللہ کی اطاعت کرے اگرچہ ان سے کوئی قرابت نہ رکھتا ہو، اور ان کا وہ دشمن وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے اگرچہ حضرت سے نزدیکی قرابت رکھتا ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر تم سید ہو، اولاد رسول ہو، تو میں دست بستہ کہہ رہا ہوں ان کی اطاعت میں رہو۔ اطاعت اگر کوئی امتی کرے سید نہ ہو، وہ زیادہ قریب ہے۔ اسی لیے میرے پیغمبر نے سلمان سے کیا کہا؟ سلمان نے جب اطاعت کی حد کر دی تو کہا السلمان من اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے، یہ اطاعت کی وجہ سے۔ اب ایک جملہ تھا، یا جواد السائلین، اے سخی سوال کرنے والوں کو بے انتہا عطا کرنے والے۔ جواد کا مفہوم، جواد کا معنی اصل میں سخی ہے، لیکن اس کا مفہوم میرے امام رضا علیہ السلام نے جو فرمایا، چونکہ ان کے بیٹے امام محمد تقی کو امام جواد کہا جاتا ہے، ایک لقب ہے ان کا۔ میرے امام رضا طواف میں مشغول تھے کہ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ آپ بتائیں کہ یہ جواد سخی کا کیا معنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہارے بات کے 2 پہلو ہیں۔ یہ جو تم نے سوال کیا نا کہ سخی کیا ہوتا ہے، اگر تم مخلوق میں جواد یعنی سخی کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو تو جواد سخی بندوں میں، انسانوں میں وہ ہوتا ہے جو خدا کے فرائض کو ادا کرے اور اس جواد کے مد مقابل میں بخیل ہے، یعنی سخی اور کنجوس۔
فرمایا کہ اگر بندوں میں تم جواد ڈھونڈنا چاہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ فرائض کو ادا کرے، اور بخیل وہ ہوتا ہے جو خدا کے فرائض کو ادا نہ کرے۔ ہاں، یہ معنی سخاوت ہے۔ پھر فرمایا اگر تم خالق کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو تو ایسا جواد سخی ہے کہ اگر وہ اللہ عطا کرے تب بھی سخی یہ جواد ہے، اور اگر روک لے تو بھی سخی ہے۔ آگے تشریح دیتے ہوئے فرمایا کیونکہ اگر وہ بندے کو عطا کرے گا تو وہی کچھ جو اس بندے کا نہیں ہے، کیا وہ جو ادا کر رہا ہے بندے کا ہے؟ اس کی مرضی ہے، رزق اس کا، عمر اس کی، حیات اس کی، عطا اس کی، ہم نے کو اسے ادار تھوڑی دیا ہوا ہے۔ وہ عطا کرے، جو کچھ بندے کے تمہیں عطا کرے تو اس کی مرضی ہے۔ آگے فرمایا اگر اس سے روک لے تو بھی وہی کچھ جو اس بندے کا نہیں ہے تمہارے پاس نہیں ہے۔ اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا سخی سردار وہ ہوتا ہے جو حقوق اللہ کو بر موقع ادا کرے، وہ شخص سخی نہیں ہوتا جو مال کو ناجائز طریقوں سے حاصل کرے اور پھر ناجائز مقامات پہ خرچ کرے۔ 2 نمبر کا کاروبار کر کے، سود کا کاروبار کر کے تو مسجدیں بنوا لے، تو امام بارگاہ بنوا لے، حرام مال سے بنے ہوئے اب کسی جگہ پہ عبادت جائز نہیں ہے۔ تو سخی وہی ہے کہ جو حقوق اللہ کو موقع پہ دے، وہ زکوٰۃ دیتا ہو، وہ خمس دیتا ہو جو مکتب اہل بیت پہ واجبات میں شامل ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا سخی بننے کی شرائط، کوئی سخی اس وقت تک سخی نہیں بن سکتا جب تک اس میں 3 باتیں نہ پائی جائیں۔ آخری جملہ، 3 باتیں جب تک ہم میں نہ ہوں ہم جواد یعنی سخی نہیں ہے۔ کئیوں نے اپنے نام جواد رکھا ہوا ہے، جواد کا معنی سخی ہے۔ فرمایا 3 چیزیں ہوں تو وہ سخی ہے بندوں میں، وہ تنگی اور آسانی دونوں حالتوں میں اپنے مال کی سخاوت کرے۔ اسی لیے کہا، کسی نے کہا جی میں غریب ہو گیا ہوں تو کہا صدقہ دو، یا اللہ ہے ہی نہیں، کہ جتنا ہے اگر تمہارے پاس 5 روپے بچے 1 روپیہ صدقہ دے کے دیکھو خدا تمہیں غنی کر دے گا۔ ہاں، نہ ہونے کی شکل میں آسانی اور تنگی دونوں میں خدا کی طرف جو ہے وہ سخاوت کرے، خدا کی راہ میں دے۔ دوسرا، مستحق افراد پہ اپنا مال خرچ کرے، خصوصاً آج کے دور میں کرونا وائرس کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ مستحق افراد پہ اپنا مال خرچ کریں اس انداز سے کہ دائیں ہاتھ دے تو بائیں کو پتہ نہ چلے۔ اور آخر میں فرمایا اور یہ سمجھے کہ جس نے اس سے جو کچھ لیا ہے وہ اس شکرانے میں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے، اور یہ عطا اس کی ادائیگی سے زیادہ ہے۔ جب تم کسی کو دو تو یہ نہ سمجھنا کہ میں اپنے مال سے دے رہا ہوں، بلکہ یہ سمجھو کہ مجھے خدا نے زیادہ دیا تھا، اس میں بھی سے میں نے اس کو تھوڑا ہی دیا ہے۔ فرمایا آخری جملہ، افضل سخاوت یہ ہے کہ جو کچھ موجود ہے اسے خرچ کر دیا جائے۔ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے، مجھے افسوس ہے کہ 2 چیزیں لوگوں نے مجھ سے نہیں لی، جتنا علم تھا وہ نہیں لیا، اور جتنا میرے سخی تھا اتنی دولت نہیں لی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ راہ خدا میں دینے کی، سخاوت بمعنی اطاعت خدا و رسول کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم آپ کی خدمت میں روزانہ ایک نہ ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں تاکہ انہی دنوں میں ہم سیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے آپ کو تقلید کے بعد ہم نے آپ کو پاک کرنے والی چیزیں پانی کے ساتھ عرض کی۔ آج ہم آپ کو مطہرات کے جو چیزیں ہیں وہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ 12 چیزیں ایسی ہیں جو نجاست کو پاک کرتی ہیں اور انہیں مطہرات کہا جاتا ہے۔ نجاست میں انسان کے بدن سے نکلنے والا پیشاب ہے، پخانہ ہے، اور جس کے رطوبت کے خارج ہونے سے غسل کرنا پڑتا ہے، خون نجس ہے، یہ تمام نجاسات ہیں۔ ان کو پاک کرنے کے لیے 12 چیزیں انسان کی نجاست کو پاک کرتی ہیں۔ پانی ہے،
اور پانی 4 چوتھوں کے ساتھ نجس چیز کو پاک کرے گا، جسے ہم نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پانی مطلق ہو، مذاف پانی، عرق گلاب یا کسی چیز میں پانی میں شربت بنا دیا گیا ہو، کوئی کوکا کولا ہو، کوئی ابھی آپ جو رمضان کے شربت بناتے ہیں روح افزا کا، یہ پانی جتنا بھی زیادہ ہو اس سے نجس چیز کو پاک نہیں کیا جا سکتا، پانی کا مطلق ہونا شرط ہے۔ اور پھر فرمایا زمین چلنے سے 7 8 بھی ایک خاص ایک ہے، چلنے سے آپ کے جو کھنڈی ہے یا جو عصا ہے یا آپ کے جو پاؤں کا تلوا ہے، اگر وہ زمین خشک ہو تو وہ بھی پاک کرتی ہے۔ سورج بھی پاک کرتا ہے، سورج آپ کے گھر کے دروازوں کو، آپ کی بالکونی کو، آپ کی چھت کو یہ بھی پاک کرتا۔ استحالہ کسی چیز کا، مثال تو لکڑی نجس ہے، جل کے وہ راکھ ہو جائے تو وہ راکھ جو ہے وہ پاک ہے۔ اس طرح انقلاب، انتقال، اسلام، طبیعت، عین نجاست کا زائل ہو جانا، نجاست خوار حیوان کا استبراء، مسلمان کا غائب ہو جانا، ذبیحہ کے بدن سے خون نکل آیا تو سارا بدن پاک ہے۔ انشاءاللہ ان احکام کی تفصیل ہم انشاءاللہ آئندہ دروس میں، یعنی تو آپ سے گزارش ہے کہ جو بار بار ہم آپ کو کتاب دکھا رہے ہیں توضیح المسائل، آخری جملہ ہے ہر مومن کے گھر میں قرآن ہونا چاہیے، مفاتیح الجنان دعاؤں کی کتاب ہونی چاہیے، اور ساتھ میں یہ توضیح المسائل ہونی چاہیے کہ جو آپ کو بتائے کہ صحیح مومنوں میں شیعہ مومن کسے کہتے ہیں، اسی میں اطاعت ہے، اطاعت خدا و رسول اور ائمہ، کہ ہم ان کے بتائے ہوئے فرمان پہ عمل کریں۔ اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک توبہ وتمتعہ فیہا طویلا۔ ہمارے برادر جناب ہمارے الطاف کاظمی صاحب کے والد مرحوم کی آج برسی ہے، آپ تمام سے بڑا گزارش ہے ہماری دعا کے بعد سید قیصر عباس کاظمی ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیے گا، چونکہ یہ ایک ہمارے عظیم مومن جن کے فرزندان محمد اور سید الطاف کاظمی ہمارے اس ادارے کے بہت خدمت گزار ہے۔ خدا بندہ میری دعا ہے اس 24ویں روزے میں اللہ سید قیصر عباس کاظمی کو، ان کے والدین کو، ان کے دیگر مرحومین کو غریق رحمت فرمائے، اور سید شفقت حسین کو بھی غریق رحمت فرمائے۔ آج ہمارے درس کو ریگولر طور پر جو سماعت فرماتے ہیں ہم مشکور و ممنون ہیں، ہم سب کا نام بھی لیتے ہیں تاکہ ہم سے کوئی حق ادا ہو جائے۔ آج ہمارے درس میں شامل جنہوں نے سماعت فرمایا اور التماس دعا کا، محمد الیاس کھوکھر، جعفر کاظمی، اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جواد جعفری جو ہمارے اس ادارے کے جنرل نائب صدر ہیں، خدا ان کی والدہ کو غریق رحمت فرمائے۔ حال ہی میں رحلت فرمانے والے ان کے عزیز خدا شوکت ڈار صاحب کو خدا غریق رحمت فرمائے۔ خصوصاً ہمارے جناب میر الطاف جعفری صاحب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ دیار غیر میں عدنان اور دیگر جعفری صاحب کے بیٹیاں اور دیگر عزیز و اقارب کو صحت سلامتی عطا فرمائے۔ علی زیدی اور علی زیدی، سید مبشر عباس، کمال جاوید، سید گلزار حسین، مولانا ساجد علی شریح، سید شہزاد رضا، شفقت حسین، سید مدثر رضا، بابر علی اشرف، اسماعیل بلتی، گلفام عباس اور محمد قیوم، اللہ ان تمام میرے برادران کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ہمارے تطہیر فاطمہ ان کے والد صاحب مریض ہیں، اللہ ان کو شفائے کلی عطا فرمائے، اور ان کی جو بھی حوائج شرعیہ ہیں ان کو پورا فرمائے۔ اصغر علی کو پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ہمارے خواہر عالیہ بطول، اللہ ان کے بچوں کو رزق عطا فرمائے، ان کی حاجت کو پورا فرمائے۔ آصف نقوی صاحب ہمارے ادارے کے
ممبر ہیں، اللہ ان کے والدین کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور میرے والدین کو مرحومین کو غریق رحمت فرمائے، پردیس میں جو خصوصاً مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو دور فرمائے، اور پالنے والے کریم باقی ایام ماہ مبارک رمضان پالنے والے کریم ہمیں عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر پانی میں دوا ملا لی جائے، سوال ہے، تو اس سے پاک ہوگا، کیا پاک ہوگا؟ پانی پاک ہوگا؟ جی ہاں جی، دوائی ملا دی جائے تو میں نے آپ سے خدمت میں آج کے شاید آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر آپ اس پانی میں دوائی ملاتے ہیں، وہ دوائی ملانے کے بعد وہ پانی پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارا مقصد آپ سے کہنے کا یہ تھا کہ اگر کسی پانی میں شربت ملایا جائے اس سے وضو نہیں ہوتا ہے، یعنی مضاف اور غیر مضاف کی بات آپ سے، مضاف وہ جس کو آپ اپنی عام زبان میں خالص کہتے ہیں، جس پانی میں کچھ آمیزش نہ ہو، تو ایک دوائی ہے اس کو پانی میں ملا کے پینا ہے تو اس میں سے کوئی حرام کی بات نہیں ہے۔ ہماری بات آپ سے وضو و غسل صحیح ہونے میں وہ پانی شربت کا نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی اور چیز ملی ہوئی نہیں ہونا چاہیے جس کو پانی نہ کہا جائے۔ اور کوئی سوال تو؟ ہاں، ڈیٹول اگر ملا دیا جائے تو ڈیٹول چونکہ وہ آپ پہلے کر لیں، اگر غسل کرنا ہے تو آپ آب سادہ سے غسل کریں گے، لیکن اگر آپ ڈیٹول ملا دیں تو وہ آپ کے جسم کے لیے ویسے نہانے میں کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن اگر غسل واجب ہو تو اس سے بھی آپ کو تھوڑا سا پرہیز کرنا چاہیے۔ غسل آپ سادہ پانی سے کریں، بعد میں آپ ڈیٹول سے نہا لیں تو کوئی اشکال نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خدا بندہ پالنے والے کریم ہمارے ان سحریوں کو، ہمارے افطار کو، ہمارے شب قدر کے اعمال کو اپنی درگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے سامعین و ناظرین جنہوں نے ہمیں لائک کیا، وہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم آپ کے اوقات پہ وہ چیز عطا کرتے جو آپ کو چاہیے، لیکن جتنا ہو سکے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ خدا بندہ جو باتیں میں نے بیان کی ہیں، سب سے پہلے مجھے اور دیگر سننے والے میرے سامعین ناظرین کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جزا دینے والا تو ہے، نعمتیں دینے والا تو ہے، خدا بندہ اسی کو ہمیں توشہ آخرت قرار فرمائے۔ آپ سے ملتمس ہوں کہ پروگرام ختم ہو تو میرے برادر سید قیصر عباس کاظمی اور دیگر تمام مرحومین کے لیے ایک سورۃ فاتحہ تلاوت فرمائیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔